محرم الحرام کے اندر شادی کرنا، تو میرے بھائی یاد رکھنا، اسلام نے کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کے اندر یہ معاملہ منع ہو شادی کرنا، مکمل اجازت ہے۔ ہاں، حج کے ایام میں بھی حتیٰ کہ جب احرام باندھا ہوا ہے وہاں پر بھی اجازت ہے، تمہیں نکاح کر سکتے ہو، رخصتی کر سکتے ہو، پر میاں بیوی والے معاملات نہیں کر سکتے۔ روزے کی حالت میں ملاقات کرنا منع ہے، اعتکاف کی حالت میں میاں بیوی کے ملاقات کرنا منع ہے، باقی روزے کی حالت میں نکاح ہو سکتا ہے، رمضان میں شادی ہو سکتی ہے، حج کے ایام میں شادی ہو سکتی ہے۔ تو کوئی مہینہ 12 مہینوں میں سے ایسا نہیں جس میں میرے پیارے نبی نے منع فرمایا ہو۔ آج محرم کے بارے میں کہا جاتا ہے محرم کے اندر شادی نہیں کرنی۔ میں کس نے منع کیا تمہیں شادی سے؟ میں آپ کو بتا دوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی شادی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، وہ محرم کے مہینے میں ہوئی ہے۔ حضرت صفیہ سے جو شادی ہوئی ہے وہ بھی محرم کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کی شادی محرم کے مہینے میں ہے، اور دوسری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی محرم کے مہینے میں۔ تمہاری کتاب جلاء العیون کے اندر موجود ہے، مدینے کی دھرتی تھی، ٹھیک ہے، سن 2 ہجری، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہوا ہے وہ محرم کے مہینے میں ہوا، 21 محرم تاریخ تھی وہ، تمہاری کتاب بتا رہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شادی 2 ہجری مدینہ میں، ٹھیک ہے، محرم الحرام، اور تاریخ 21 محرم تھی جس میں حضرت فاطمہ کے ساتھ حضرت علی کی شادی ہوئی ہے۔ اور تمہارے نزدیک نظریہ کیا ہے؟ امام، جب تم مانتے ہو امام، تو امام تم کہتے ہو امام وہ ہوتا ہے جس سے قیامت تک کے حالات کی خبر ہوتی ہے۔ اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم نے امام مان لیا تو پھر امام کو بقول تمہارے کیا قیامت تک ہونے والے واقعات، حالات کی اطلاع ہوتی ہے، معلومات ہوتی ہیں؟ تو مجھے بتاؤ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی جو شہادت محرم کے مہینے میں ہونے تھی، تو کیا حضرت علی کو یہ نہیں پتا تھا؟ یہ نہیں پتا تھا کہ میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا اس مہینے میں؟ تو لہٰذا ہم اس مہینے میں بھی شادی نہیں کرتے۔ اور پیارے نبی نے ساری زندگی قیامت تک کے حالات بتا دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں 3 چیزیں تو بتا دیے، گویا ایک اشارہ شہادت کا محبوب بتا دیا گیا تھا، تو گویا اطلاع مل گئی کہ اس نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ محرم کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرو، روزے کا بھی حکم دے دیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ جو انسان اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر 10 محرم کو کھانے میں وسعت کرے گا، اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے پورے سال روزے میں برکت دیں گے۔ تو جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ لوگوں محرم کے مہینے میں 10 محرم کا روزہ رکھا کرو، اسی طرح یہ بھی بتایا کہ 10 محرم کو اپنے گھر میں کھانے میں وسعت کرو، تو کیا محبوب کو نعوذ باللہ یہ معلوم نہیں تھا؟ اللہ کی طرف سے کیا ہے یہ وحی کے ذریعے بتایا نہیں کیا کہ بھئی محبوب کے بیٹے کو، نواسے کو شہید کیا جائے گا؟ تو محبوب نے کیوں اطلاع نہ دی کہ جب میرے بچے کو، میرے بیٹے کو، میرے نواسے کو شہید کر دیا جائے، جب بھی یہ تاریخ آیا کرے گی، جب یہ مہینہ آیا کرے گا، تم نے لوگوں یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، کیوں معلومات نہ دے دی؟ کیوں پیغمبر سے اس مہینے میں کوئی شرعی احکام کیوں لاگو نہ ہوئے ان کی شہادت سے متعلق؟ اور ایسے ہی اس کو غم کا مہینہ قرار دے کر، ٹھیک ہے، افسوس کا مہینہ قرار دے کر، اور اس میں شادیاں بھی چھوڑ دینا، خوشیاں چھوڑ دینا، تو میرے بھائی یہ ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پورے سال میں کسی مہینے میں، کسی ہفتے میں، کسی دن میں، کسی دن کی کسی گھڑی میں شادی کرنا منع نہیں ہے۔ تو پھر یہ جو معاملہ کیا جا رہا، ہاں رہی بات یہ کہ جو شادی آج کل جیسے کی جا رہی ہے، ایسے شادی کرنا تو ہم کہتے ہیں پورے سال میں ایک دن میں جائز ہے۔ جب ہم نے ڈھول باجے استعمال کرنے، خرافات کرنی ہے، رسومات کرنی ہے، ایسی شادی مسلمان کی شادی نہیں ہے۔ اے میرے مسلمان، تو نے اپنے اس معاملے میں
غیر مسلم کے شعار کو اپنا لیا تو ہمارا اسلام کہتا ہے ایسی شادی تو پورے مہینے کا، پورے سال میں کسی دن میں بھی جائز نہیں۔ چھوڑو ان خرابات کو، آؤ ذرا سادگی میں، جو شریعت کی تعلیم ہے، ڈھول باجا اور خرافات رسومات سے پرہیز کرتے ہوئے آؤ، شور شرابے سے پرہیز کرتے ہوا اس مہینے کے اندر، مقدس مہینے میں شادی کرو شادی اس مہینے میں، کس نے منع کیا؟ ہاں، جو تم نے یہ بدماشی کرنی ہے، ڈھول باجا استعمال کرنا ہے، خرافات رسومات کرنی ہے، تو اس پر تو ویسے پورا سال پابندی اسلام کی طرف سے۔ تو معلوم ہوا کہ جب دیگر حضرات سے بہت سے اولیاء کی شادیاں محرم کے مہینے میں ہیں، بہت سے صحابہ کی شادیاں، حتیٰ کہ تمہارے بقول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کا نکاح قاسم بن علی کے بیٹے کے ساتھ اسی مہینے میں کیا ہے، اسی مہینے میں کیا، محرم کے مہینے میں۔ تو کون کون سی شادیاں بتاؤں؟ تو کس نے منع کیا ہے کہ اس مہینے میں شادی کرنا منع؟ تو یاد رکھیں میرے بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام مکمل ہے قیامت تک کے لیے۔